السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ عزیز طلباء، استقبال ہے آپ کا ترجمہ معانی قرآن کے درس میں، اور اب شروعات ہو رہی ہے سورۃ الانسان کی یا سورہ دہر کی۔ اس صورت کا تعارف آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس صورت کا نام الانسان بھی ہے، کئی نام ہیں صورت کے۔ اس صورت کا ایک مشہور نام الانسان ہے، اسی لیے اس کو کیا کہا، سورۃ الانسان ہم کہہ رہے ہیں۔ الانسان اس صورت کا نام ہے، تو صورت کے ساتھ ملا کے ہم کہہ رہے ہیں سورۃ الانسان۔ ٹھیک ہے جناب علی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اس کو هل اتى على الانسان کے نام سے جانا کرتے تھے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر بالف لام میم السجدہ وهل اتى على الانسان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور هل اتى على الانسان کی جو ہے وہ تلاوت کی، اور آپ ان دو صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر دیکھیں اس حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ کی بھی ہم نے نقل کی ہے بخاری شریف کے حوالے سے، اس میں کیا فرما رہے ہیں ابو ہریرہ کہ آپ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم السجدہ اور هل اتى على الانسان صورت پڑھا کرتے تھے۔ تو گو کہ اس صورت کا نام کیا لیا انہوں نے، هل اتى على الانسان۔ تو یہ نام جو ہے صحابہ کرام کے زمانے میں یہ نام اس کا تھا، اور اکثر قرآنی نسخوں اور مصائف میں اس کا نام الانسان لکھا گیا ہے، اور الدہر بھی جو ہے وہ اس کا مشہور نام ہے۔ سورۃ الدہر بھی اس کا مشہور نام ہے۔ دو نام عام طور پر لکھے جاتے ہیں اس کے، یا تو الانسان یا الدہر۔ ٹھیک ہے جناب علی۔ بعض لوگوں نے جیسے علامہ خفاجی نے اس کا ایک نام جو ہے وہ امشاج نقل کیا ہے، کیونکہ نطفۃ امشاجن لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس سے امشاج نام اس کا بیان کیا ہے۔ طبرسی نے اس کا ایک نام جو ہے وہ ابرار بیان کیا ہے، کیونکہ آگے ایک آیت میں ان الابرار، ٹھیک ہے، یشربون من کاس والی جو آیت ہے وہاں ابرار کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام ابرار بتایا ہے۔ ٹھیک ہے جناب علی۔ لیکن یہ کہ اس کے جو مشہور نام ہیں وہ یہ الانسان، جو هل اتى على الانسان میں آئے وہ لفظ انسان سے ماخوذ، یا الدہر حین من الدہر میں جو الدہر ہے اس سے ماخوذ کر کے اس کا نام الدہر رکھا گیا۔ ٹھیک ہے جناب علی۔ زمانہ نزول کیا ہے، یہ صورت کب نازل ہوئی ہے، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ جابر بن زید کا قول یہ ہے کہ یہ صورت جو ہے وہ مدنی ہے، جابر بن زید کا، اور حسن اور اکرمہ کا قول یہ ہے کہ یہ صورت مدنی ہے۔ اس کے بالمقابل حضرت ابن عباس کا، حضرت ابن مسعود کا اور مقاتل کا، کلبی کا قول یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور اسی کو اختیار کیا ہے علامہ زمخشری نے اور قاضی بیضاوی نے، ٹھیک ہے، کہ یہ صورت جو ہے وہ مکی ہے۔ تو ہمارے نزدیک بھی اس صورت کا مکی ہونا راجح محسوس ہوتا ہے۔ اگر اس صورت کے مضامین کو دیکھیں تو اس صورت کا جو مضمون ہے وہ مکی صورتوں کے مضمون سے ملتا جلتا ہے، اس لیے ہمارے نزدیک بھی اس صورت کا مکی ہونا جو ہے وہ زیادہ راجح محسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں جو ہندوستان میں قرآن کے جو نسخے ہیں ان میں سورۃ الانسان کو مکی ہی لکھا گیا ہے۔ البتہ بعض نسخے جو ابھی ہمارے پاس انٹرنیٹ وغیرہ پر ہیں ان میں مکی کے بجائے اس کو مدنی لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ جو جس ایپ سے ہم پڑھا رہے ہیں اس کو آپ کو ترجمہ قرآن، اس میں سورۃ الانسان کو مدنی لکھا گیا ہے، تو چونکہ قول یہ بھی ہے کہ یہ مدنی ہے لہذا بعض لوگ اس کو مدنی بھی مانتے ہیں، لیکن جمہور اس کو مکی مانتے ہیں، اور اس کا مکی ہونا ہی ہمیں راجح محسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب علی۔ اب یہ دیکھیں کہ مضمون کیا ہے صورت کا، تو جو اس میں صورت میں ایک تو یہ کہ بعد الموت کو ثابت کیا گیا ہے دلائل کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ بتایا گیا کہ ہم نے انسان کو عدم سے وجود بخشا،
تو جب ہم اسے عدم سے وجود بخشنے پر قادر ہیں تو اسے دوبارہ زندہ بھی کریں گے۔ پھر یہ کہ اس بات کو بیان کیا گیا کہ انسان کو ہم نے دو راہیں دکھائی ہیں، ایمان کی اور کفر کی، واضح کر دیا ہے کہ یہ ایمان کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ کس راستے پر چلتا ہے، کفر کے راستے پر چلتا ہے یا ایمان کے راستے پر چلتا ہے، یہ انسان کی مرضی ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اگر وہ ایمان کے راستے پر چلے گا تو ایمان کے راستے پر چلنے کا ثواب کیا ہوگا، بدلہ کیا ہوگا، اور جو لوگ ایمان کے راستے پر چلتے ہیں ان کے امتیازی اوصاف کیا ہیں، وہ اس صورت میں جو ہے بعض امتیازی اوصاف کو یہاں بیان کیا گیا ہے صورت میں، ان لوگوں کے جو ایمان کے راستے پر چلنے والے ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے ابرار کے نام سے یاد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے امتیازی اوصاف کیا ہیں؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور اس کے بعد جو دیگر آیات ہیں ان میں ان کے امتیازی اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان لوگوں کے جو انہوں نے ایمان کے راستے پر چلنا پسند کیا، اور جو ایمان کے راستے پر چل رہے ہیں اور جو ابرار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اوصاف کو بیان کیا، پھر جو ان کو جنت میں بدلہ اور نعمتیں ملنے والی ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے اس صورت میں، ٹھیک ہے جناب علی۔ پھر یہ بھی ساتھ میں بتا دیا گیا کہ جو لوگ ایمان کے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں بلکہ کفر کے راستے پر چلنے والے ہیں ان کے لیے دوزخ ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ پھر یہ کہ صبح و شام اللہ رب العالمین کی تسبیح اور اس کے ذکر کی تلقین کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ یہ نصیحت ہے، اس سے انسانوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے، قرآن مجید کے تعلق سے یہ بات کہی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آپ یہ سمجھیے کہ صورت کے مضامین ہیں جو یہاں بیان کیے گئے ہیں صورت میں، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اور بھی دیکھیں کہ انسان کے اس مزاج کو بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور دنیا کو ترجیح دیتا ہے، اور وہ آخرت کو بھولا ہوا ہے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کوئی عمل نہیں کرتا۔ انسان کے اس مزاج کو بھی جو ہے وہ اس صورت میں بتایا گیا۔ تو یہ مضامین ہیں اس صورت میں جو بیان کیے گئے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم نے آپ کو اس صورت کا مختصر تعارف دے دیا، اس صورت کا نام بتایا، زمان نزول بتایا، اور اس کا مضمون کیا ہے، کیا مضامین اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، یہ آپ کو بتا دیا۔ آج کے درس میں اتنا ہی، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔